Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid and Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹیچیوڈ اینڈ میگنیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ، یعنی شکر گزاری کی عادت اور بہت زیادہ شکر گزاری کرنے کے عادت. میگنیچیوڈ کا مطلب بہت زیادہ، بہت کوانٹیٹیو زیادہ. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے تھے تو انہیں رستے کے اندر ایک بندہ ملا، اور وہ جو ہے وہ اس نے کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا اور ریت سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا مجھے کچھ دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دے. اور اس کے بعد وہ آگے چلے تو ایک اور بندہ ملا، اس کے بعد بہت کچھ تھا. اس نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے بس اب کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس بہت کچھ ہے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو وہ اس کو کہا. تو یہ دو فرمائشی پروگرام ان کو ملے اور انہوں نے حضرت تعالیٰ سے کلام کیا. اور واپسی میں جب آئے تو پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس بہت کچھ تھا واپسی میں. تو اسے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری شکر گزاری مت کیا کرو، تم شکر گزاری چھوڑ دو گے میں تمہیں دینا چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کو اتنا کچھ اللہ نے دیا، میں کیسے شکر گزاری چھوڑ دوں، میں نہیں یہ چھوڑ سکتا. کہا. اس کے بعد وہ دوسرا جو پہلے ملا تھا بندہ وہ ملا تو اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شکر گزاری کیا کرو. اس نے کہا میرے پاس ہے کیا، میں کس کے لیے شکر گزاری کروں، میرے پاس ہے کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو تیز ہوا چلی اور وہ ساری ریت اڑ گئی. تمہارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. آج میڈیکل سائنس، مینجمنٹ سائنس اور ہر سائنس یہ کہتی ہے، سوشل سائنس کہتی ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ رکھیں، آپ خوشی رہیں، آپ ہر معاملے میں خوش رہیں، آپ اور دل سے خوش ہوں. آپ دل سے خوش ہوں ہر معاملے پہ. جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا اس سے بھی خوش رہیں، اس کا بھی شکر گزار ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اسے شکر گزاری. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو چیزیں ہیں اس سے دوسرے کو جو ہم سے جس کے پاس بڑھ کر ہے اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے. نہ ہم لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہم نے اپنا خود ہی اچیو کیا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ بھئی تم کیسے ہو، تو جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں وہ بھی ہاف ہارٹیڈلی کرتے ہیں. اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے. تو یہ ڈھیلی سی آواز ہے، یعنی آپ اندر سے خوش نہیں ہیں. خوشی کا ایک الگ سے ہوتا، اور خوشی کا جذبہ یہ کہتا ہے اور شکر گزاری کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو نعمتوں کو چنیں. آپ بہانے ڈھونڈیں خوش ہونے کے. پہلے کیا ہوتا تھا، بچے اسکولوں سے آتے تھے، گھروں کے اندر آتے تھے، اگر کھانا تیار نہیں ہوتا تھا دوپہر کا تو وہ باسی روٹی رات کی لیتے تھے، اس پہ پانی چھڑکتے تھے اور نمک مرچ ڈال کے اس کو رول بنا کے کھا لیتے تھے اور خوش ہوتے تھے. آج کے بچے آپ دیکھو پزا بھی اگر کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ناخوش ہوتے ہیں. یہ پزا بن سے کیوں منگایا، پزا ہٹ سے کیوں نہیں منگایا، پزا ہٹ سے منگا لیا تو یہ مجھے تو ہے، میں نے تو کل ناشتے میں بھی کھانا ہے، میرے لیے بچا ہی نہیں، آپ نے مجھے زیادہ دیا ہی نہیں، دوسروں سے زیادہ دینا چاہیے تھا. ہر بچہ یہ کہتا ہے مجھے زیادہ، مجھے ناشتہ. ایک بچہ کہتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ اولیو کیوں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اولیو مجھے زیادہ کھانے. کوئی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر چیز کیوں نہیں ہے. تو ہر بچہ رو رہا ہوتا ہے. پزا کھاتے ہوئے بھی بچے آج رو رہے ہوتے ہیں، اور کل یہی بچے جو باسی روٹی کھاتے تھے وہ بھی خوش ہوتے تھے. تو خوشی سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، آپ کی ترقی ملتی ہے. اور جو لوگ دوسروں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنے اوپر کہتے ہیں کہ میں ہی کسی ہر چیز لے لوں، اور لوگ دوسروں پہ خرچ کر کے خوش نہیں ہوتے اور وہ زیادہ ترقی نہیں کرتے. آج اپنے اطراف جو لوگ بھی آپ دیکھیں گے جنہوں نے ترقی کی ہے یا جن کے پاس کچھ ہے وہ لوگ ہیں جو دوسروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کام کے اوپر شکر گزاری کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو ہے دنیا کے اندر کیا رواج ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز خرید رہا ہوتا ہے یا بیچ رہا ہوتا ہے، دونوں تھینکس کرتے ہیں، دونوں شکر گزاری کرتے ہیں.
ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کے اندر اب جو بڑے مالز ہیں اس میں تو رواج ہے کہ جو خرید رہا ہے وہ بھی شکر گزاری کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے وہ بھی تھینکس کر رہا ہے. چھوٹی جگہ پہ نہیں ہے، نہ خریدنے والا خوش ہے نہ بیچنے والا خوش ہے. تو خوشی نہیں ہے ہم. اور خوشی کا ایک اور جذبہ کیا ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ خوشی ہے، یہ شکر گزاری ہے. یہ شکر گزاری ہے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے. اور جو لوگ آپ دیکھیے کہ عبادت گزار ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، مذہبی ہوتے ہیں، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کو بہانے ڈھونڈنے خوش ہونے کے، اور آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ابھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اس میں سے آپ کے پاس کئی چیزیں ہوں گی کہ جس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں. مثلا فزیکل ہیلتھ. آج اگر آپ اپنی مرضی سے صبح اٹھتے ہیں یا آپ سوتے ہوئے اپنی سائیڈ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے. آپ ان سے پوچھئے جو ہل نہیں سکتے دوسرے کے مدد کے بغیر یا ہسپتالوں کے اندر ہیں، آپ ان کو دیکھیے. تو آپ شکر گزاری کیجئے کہ آپ جو ہے چل پھر رہے ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ بہتر ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ اگر ہمارے پاس آنکھ، ناک، کان، دل، گردے، جگر یہ چیزیں ہیں، اس کی کتنی قیمتیں ہیں. ایک بندہ جس کے پیسے پاس نہیں ہیں اور بہت پیسے اسے چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، آپ اس سے کہیے کہ اپنی آنکھیں بیچ دے، اپنا دل گردہ بیچ دے، کیا بیچے گا وہ؟ نہیں بیچے. تو یہ اثاثے ہیں نا، ویلیویبل چیزیں ہیں نا آپ کے پاس. پھر آپ دیکھیے آپ کو پانی مل رہا ہے، آپ کو کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں، آپ کو کھانا مل رہا ہے. آپ تصور کیجئے کہ ایک صحرا کے اندر آپ گھوم رہے ہیں اور آپ کو پانی نہیں مل رہا اور کسی کے پاس ایک گلاس پانی ہے، تو آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہوں گی، ہیرے جواہرات، سونا، جو کچھ بھی ہوگا، آپ اسے ایک گلاس کے لیے دے دیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو آپ اس کے لیے شکر گزاری کیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار ہوئیے. یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. ہوپ فار بیٹر فیوچر. اگر آپ کو اچھے مستقبل کی امید ہے تو یہ بڑی خوش کن بات ہے نا. اور ہمیں اپنے بہتر مستقبل کی امید ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ جب ہم کوشش کرتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں، جستجو کریں، تو ہمارا بہتر مستقبل ہو سکتا ہے اور ہم اس کے اوپر خوش کن ہوں، ہم اس کے اندر خوش ہوں، ہم اس کے اندر گریٹیٹیوڈ کریں، اللہ کا بھی اور ان بندوں کا بھی جن کے توسط سے ہمارے پاس ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کی طرف. اگر ہم مینٹلی پازیٹیو ہیں، جس میں ہمیں بہت سارے لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں، اور اگر ہم نیگیٹیو ہیں تو ہم اپنے آپ کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں اور خوش ہوں، اور ہم پازیٹیو اپنے ایٹیچیوڈ سے خوش ہوں اور یہ پازیٹیو ہے. پھر اگر ہمارے پاس جاب ہے یا بزنس ہے تو ہم خوش ہوں، ہم گریٹیٹیوڈ کریں. جن کی وساطت سے یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، یا جو ہمارے کو اللہ نے دیا ہے، ہم خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہوں اور لوگوں کے بھی شکر گزار، چاہے وہ ہمارے پاس کام کر رہے ہوں یا ہمارے کسٹمرز ہوں، سب کے شکر گزار ہوں. اور آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر آپ کے پاس کاروبار نہ ہو، آپ کے پاس کام نہ ہو، آپ کے پاس جاب نہ ہو، تو آپ کی کیا حالت ہوتی. اور آپ اس طرح سے اس کے اندر آپ خوش ہوئی شکر گزاری کیجئے کہ آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. تو آپ اس پر شکر گزاری کیجئے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے اور دوسروں کے پاس نہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گڈ ریلیشن شپ کے اوپر. ہمارا ایٹیچیوڈ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بہت سو کا ایٹیچیوڈ ہمارے سے اچھا ہوتا ہے، ہمارا خیال کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اور دوسرے رشتے، بچے، فیملی کے ممبر، یہ آپ کا خیال کرتے ہیں. چاہے آپ کا ایٹیچیوڈ اچھا نہ ہو تو بھی آپ کا خیال رکھتے ہیں. تو اس پہ اللہ کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ریلیشن شپ کی دولت دی ہے، یہ ریلیشن شپ دی. پھر فائنینشلی اگر آپ سیکیورڈ ہیں تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کے پاس ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں، ہم اپنے سے بہتر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے پاس تو بہت بہتر ہے، ہمارے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے. تو ہم خوش نہیں ہو رہے ہوتے، ہم شکر گزار نہیں ہو رہے ہوتے. تو آپ اس چیز
کی اہمیت کو دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے، فائنینشلی آپ ویل آف ہیں، تو دیکھیے ایک پرابلم اور ہے کہ ہم نے جو لگژری آئٹمس ہیں ان سے اپنی بیسک نیڈ سمجھ لیا ہے اور ہم خوش نہیں ہوتے. آپ دیکھیے ایک آدمی کھٹارا سی گاڑی پہ خوش ہوتا ہے اور وہ سب کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، بندوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس گاڑی تو ہے. بہت سے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں گاڑی نہیں. اور جس کو خوش نہیں ہونا وہ نئی 0 میٹر رولز رائس بھی بنواتا ہے کیونکہ وہ بنتی ہے، آپ کو آرڈر دے کے بنانا پڑتا ہے، آپ کو شیلف نہیں ملتی، آن شیلف نہیں ملتی آپ کو بنوانی. تو وہ اس سے 0 میٹر سے خوش نہیں ہوگا اگر اس کی نیچر میں خوشی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ اس کا جو کلر میں نے دیکھا تھا کمپیوٹر پہ پر یہ ویسا ایکچولی نہیں. اب جب تک اس کے پاس رہے گی وہ روتا دھوتا رہے گا. تو وہ بہانے چاہیے آپ کو خوش ہونے کے لیے بھی اور رونے دھونے کے لیے. تو آپ کے پاس جو ہے خوشی کے لیے آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے. وہ چیز نہیں دیکھیے کہ جو چیز نہیں ہے آپ کے پاس، آپ دیکھیے کہ جو چیز ہے آپ کے پاس اسے دیکھیے. ایک بندہ جو تھا اس کو رستے کے اندر جو ہے ایک چپل ملی، ایک جوتی ملی اسے، اور اس نے کہا واہ اللہ میاں، جوتی بھی دی تو صرف ایک ہی دی اور وہ بھی پرانی سی، ایک ہی دے دی تو نے. 2 دیتا تھا تو کیا تھا، اچھی نہیں بھی تھی تو چلو پرانی 2 دے دیتا. تو اس نے وہ کیا. آگے گیا تو ایک بندہ جو ہے اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور صرف سنگل چپل پہنے ہوئے تھا. اس کو ایک دم احساس ہوا، اس نے کہا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے، تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے دی. تو آپ خوش رہنا چاہیں تو اس کا مقصد آپ اس کو خوش رہ سکتے ہیں. آپ خوش اس بات پہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ پہ کسی پرندے نے اڑتے ہوئے شٹ کر دیا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے نئے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ناشکری پہ آ جاتے ہیں. آپ اس پہ بھی شکر کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بھینسیں اور ہاتھی جو ہے نہیں وہ اڑ سکتے. تو آپ اس پہ شکر گزاری کریں گے. تو ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اوپن مائنڈیڈنس، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، کھلے دل سے بات کرتے ہیں، کھلی جگہ. اگر آپ کے پاس یہ احساس آئے تو آپ شکر گزار ہو. آپ شکر گزاری کرنا چاہیں تو آپ بہت چیزوں پہ شکر گزار کر سکتے ہیں. جس بندے کے پاس کچھ نہیں تھا اگر وہ شکر گزاری کرتا تو اس کے اوپر سے جو ریت تھی وہ نہیں اڑتی. اور شکر گزاری کیجئے، آپ ہر حال میں شکر گزاری کیجئے. آج جو ہے ہم کہتے ہیں، سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. آپ اپنا گریٹیٹیوڈ رکھیے، شکر گزاری کیجئے. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیگیٹو ہے، بلیک شیپ ہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، نیگیٹو آپ کی لیگ پلنگ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے. اگر پھر بھی وہ چینج نہیں ہوتا تو آپ بڑھا دیجئے، میگنیچیوڈ بڑھا دیجئے اس گریٹیٹیوڈ کا اور اس سے شکر گزاری، اور اس سے جو بھی کچھ اس میں اچھی چیز ہے یا آپ کے ساتھ جو تھوڑا سا بھی کچھ اچھا رہتا ہے، اگر آپ کے ساتھ نیگیٹو ہے تو بھی آپ شکر گزاری کریں. یار تیری اس بات سے جو مجھے بڑا فائدہ ہوا اور میں نے یہ بات سوچی اور اس سے میں نے پھر یہ نتیجہ کیا، اب میں یہ چیزوں کو اوائڈ کروں. جیسے بھی آپ اس کی شکر گزاری کیجئے تو بلیک شیپ جو ہے وہ گرے شیپ ہو جائے گی، ایک دم وائٹ نہیں ہوگی. اور بہت ٹائم لگتا ہے گرے ہونے کے اندر، اس کے بعد وائٹ شیپ ہوگی. بعض بلیک شیپس ہماری زندگیوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اسے چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو کئی سال لگیں گے. وہ بھی اگر آپ چینج کریں. اگر آپ سوچ دیں یار یہ بندہ تو چینج ہوگا، نہیں، چینج ہو جاتے ہیں. آپ بیہیویئر اچھا رکھیے، آپ بیہیویئر اچھا رکھیں. ایک فلاسفر کا کہنا یہ تھا کہ جی آپ جو ہے جو بھی بندہ ہے اس سے محبت کیجیے، اور اگر وہ پھر بھی آپ کے اس سے نہیں آتا تو مزید محبت کا اندر اضافہ کر دیجیے. صوفی سینٹ جو لوگ تھے دنیا جہان کے اندر کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق تھا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے تھے. اگر شروع میں کوئی لوگ ان کے ساتھ برا بیہیویئر بھی کرتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اچھا سلوک کریں گے، اور وہ شکر گزاری کرتے تھے. تو شکر گزاری کرنے کے لیے ایک اور اہم چیز ہے کہ آپ اللہ کے رستے میں لوگوں پہ، آپ نیڈی لوگوں پہ خرچ کیجئے. دنیا کے جو لوگ بھی خوشحال ہیں، جو لوگ بھی خوش رہے ہیں، چاہے وہ مدر ٹریسا کو آپ دیکھ لیجئے یا آپ ستاریدھی کو دیکھ لیجئے،
آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر کسی کو بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے بل گیٹس کو دیکھ لیجئے کتنے کام کرتا ہے، رتن ٹاٹا جن کی ابھی انڈیا کے اندر ڈیتھ ہوئی ہے، وہ اپنی پوری آمدنی کا جتنی بھی ان کی انکم آتی تھی مختلف کمپنیوں سے، اس کا تھوڑا سا حصہ رکھتے تھے اور زیادہ حصہ لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، ڈونیٹ کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے اندر جو ہے ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ رکھیے، ود میگنیچیوڈ، ود میکسیمم، زیادہ سے زیادہ بڑا کے آپ اس کو رکھیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اور ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔